سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے لیکن الیکشن بر وقت نہیں ہوتے ہیں تو نگران حکومت کے خلاف کیا کارروائی جو ہے عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کارروائی کیا لائی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ جتنے متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کسی بھی نگران سیٹ اپ کے طول یا نگران سیٹ اپ کے پیریڈ میں ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوں گے، وہ تمام سٹیک ہولڈرز پنجاب اور کے پی کے اندر بھی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو جب ان حکومتوں کو اپنی متعلقہ جو ان کا پیریڈ تھا جب اس سے انہوں نے تجاوز کیا اور سٹیک ہولڈرز نے کچھ نہیں کیا، نہ اس کے اوپر کوئی میجر پولیٹیکل موو ہوئی، نہ کوئی لیگل موو ہوئی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ اگر طول پکڑتی ہے انٹرم گورنمنٹ تو کیا ہوگا، میرا یہ خیال ہے کہ ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز شاید کچھ زیادہ نہ کریں۔ لیکن جو بھی حسن صاحب بات کر رہے تھے، ذرا اس کو اگر ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، ذرا لیٹس رول اٹ آل دا وے فارورڈ، ذرا اس کو کسی طریقے آگے لے کے چلیں۔ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس تو کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کیا لے کے جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب مہنگائی کا نعرہ لے کے تو نہیں جا سکتے، زرداری صاحب کیا دکھائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا میرا خیال ہے کہ حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لوگ اب ماضی کے وزیر اعظم کو، سابق وزیر اعظم کو اس طرح نہیں چاہتے، ان کی اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ جا کے مودی کو ووٹ دے آئیں گے الیکشن کے اندر؟ حسن صاحب اگر پی ڈی ایم کو بھی ووٹ نہیں دیں گے اور دوسری سائڈ کی پاپولیرٹی نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ لوگ الیکشن پہ گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں نکلیں گے؟ میں آپ کی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال سکیں تو پھر میں مے بی وی کین ٹاک لٹل فردر۔ دیکھیں سعد صاحب، اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں جب بھی اگر آج یا کل الیکشن ہوتے ہیں تو بہت بڑی تعداد شاید نہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے اور نہ ہی پی ڈی ایم جماعتوں کو۔ ان کے لیے بہت سخت جو ہے وہ امتحان ہوگا کہ ہم نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہم نے کون سا اپنا سیاستدان منتخب کرنا ہے۔ ہاں اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ جس طریقے سے کمپین لانچ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نواز شریف کا ووٹ ہے، نواز شریف کا ووٹ ہے جو ٹوٹ کر گیا تھا پی ٹی آئی میں، وہ بھی باہر نکلے گا، اور پھر آنے کے بعد جب سیاسی ماحول گرم ہوگا تو وہ بھی سچویشن ہوگا۔ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا ٹوٹل ووٹ ہے تو مناسب نہیں۔ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا 18 سے 19% ووٹر ہوتا ہے، 3 قسم کے ووٹر آپ کو پتہ ہوتے ہیں۔ اب مجھے گزارش کر لینے دیجئے، میں آپ کی بات سن چکا ہوں۔ دیکھیے ہماری سیاست کے اندر میں بصد احترام گزارش کروں کہ ہماری سیاست کے اندر میں حسن صاحب کی بات سے تو اس بات سے تو 100% نہیں 200% ایگری کرتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب آ گئے تو ہم سب سڑکوں پہ بچھ جائیں گے اور اپنے بالوں کو زمین پہ بچھا دیں گے تاکہ ان کی گاڑی کے ٹائر زمین پہ نہ لگیں، تو پھر تو بالکل وہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہے، پھر تو کوئی اس میں زیادہ شک نہیں رہ جائے گا۔ میں حسن صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات یہاں سے آگے کرتے ہوئے دیکھیے ہماری سیاست کے اندر ہوا یہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر، صرف پچھلے اپریل سے نہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے سے، کہ جن لوگوں نے پریڈکشنز کی سیاست کے بارے میں، انہوں نے اس طرح کی پریڈکشنز کی کہ پچھلے اپریل میں جب حکومت بدلی اس شام بھی، اس رات بھی نہیں پتا تھا کہ لوگوں کا اصل غصہ کیا ہے، سینٹیمنٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے جب کہتے رہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تو اب لوگ تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، مہنگائی آ گئی ہے، سب کی آنکھیں ٹانگ رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے ٹیلی ویژن پہ اتنا رولا ڈالا کہ بہت سے لوگ کنونس ہو گئے کہ واقعی ان لوگوں کی پاپولیرٹی نہیں ہے پچھلی حکومت کی۔ اس کے بعد سے جس طرح 12 مہینے گزرے، ریاست نے جس طرح کی قیمت ادا کی، پاکستان نے جس طرح کی قیمت ادا کی، اس کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے موقع پہ سچ نہیں بولا اور ایسی پریڈکشنز کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جس اوج پہ تھی آج اس پہ نہیں ہے شاید، لیکن یہ بتانا پلیز اس کو بتاتے ہوئے تھوڑا سا
اس طرح کی بات کرتے ہوئے کو تھوڑا سا احساس رکھیں کہ دلوں کے وزیر اعظم آ جائیں گے تو کیا ہوگا, سب لوگ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے, عمران خان صاحب کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. آپ کے خیال کے اندر حسن صاحب اس وقت لوگ جو کہ جن کے اندر ہم نے پچھلے سال میں اس طرح کا جذبہ دیکھا, برا ہوگا, وہ گمراہ ہوں گے لیکن مختلف اوقات پہ نکلے, آپ کے خیال میں وہ لوگ گھر بیٹھے رہیں گے سارا ٹائم جب الیکشنز کے کال ہوں گے؟ اور اگر آپ لوگوں کو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی ریاست کو کہ وہ لوگ سب گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور صرف نواز شریف آئیں گے تو ان کا ووٹر نکلے گا, تو یہ اسی طرح کا تجزیہ ہے کہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں عمران خان صاحب سے, اور کوئی بندہ کراچی کی سڑکوں پہ نہیں نکلے گا, پاک سرزمین شاد باد نہیں پڑے گا جس رات ان کو نکالا جائے گا. دیکھیے پاکستان کے مسائل اس طرح نہیں ہیں. میں بسد احترام گزارش کروں, پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سوچ کے ساتھ ایک بہت بڑی پاپولیشن 18, 19, 20, 22, 25, 30, 60 سال کی عمر, جس بھی عمر کی ایک بہت بڑی پاپولیشن نے ایک سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, ماضی کے وزیر اعظم کی سوچ کے ساتھ. اس سوچ کے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو ہمیں 9 مئی میں نظر آئیں. اب سیاست کا اور ریاست کا چیلنج یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا. ہمیں ان لوگوں سے نفرت نہیں ہے, ہمیں ان کی ایک سوچ سے یا ایک اقدام ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں ان لوگوں سے نفرت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ گھر پہ بیٹھے رہیں گے, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر آپ یہ کہیں گے تو جس دن الیکشن ہوگا, حسن سوری ایک جملہ, جس دن الیکشن ہوگا رزلٹ نکلیں گے تو ریاست اور حکومت پوچھ رہی ہوگی کہ پریڈکشن تو کچھ اور تھی, اور پریڈکشن کچھ اور اس وجہ سے تھی کہ جو اصل سینٹیمنٹ سوسائٹی میں ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, تاکہ ریاست اور سیاست, حکومت بھی اور ادارے بھی ان لوگوں کو انگیج کر کے, وہ پاکستان کے بچے ہیں, وہ پاکستان کے نوجوان ہیں, ان کو پالیٹکس میں انگیج کریں, میسیجز میں انگیج کریں.